2500 سال پہلے قدیم روم میں ایک فلسفی رہتا تھا، ایرسٹوٹل نام تھا اس کا۔ ایرسٹوٹل کو ایک سوال بہت پریشان کرتا تھا، محبت، نفرت، یہ باتیں تو وہ سمجھتا تھا، لیکن بھلا یہ دوستی کیا بلا ہے؟ یہ سوال اسے بہت ستاتا تھا۔ اس سوال کے جواب میں اس نے ایک تھیوری پیش کی۔ اس تھیوری میں ایک نقطہ نمایاں تھا۔ ایرسٹوٹل نے کہا کہ دوستی کے لیے لازم ہے کہ دونوں افراد ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں، اہداف اور عقائد ایک سے ہوں۔ لیکن پھر ایرسٹوٹل کی وفات کے 2500 سال بعد دو ایسے فریق وجود میں آئے جنہوں نے ایرسٹوٹل کی تھیوری آف فرینڈشپ کی دھجیاں اڑا دی۔ یہ دو انسان نہیں بلکہ لاکھوں انسانوں کی نمائندگی کرنے والی دو ریاستیں تھیں، اور ان دونوں ریاستوں کے درمیان دوستی کا ایک مثالی تعلق قائم ہوا۔ ان میں سے ایک تھا پاکستان اور دوسرا کون تھا؟ یہ آپ گیس کریں۔ چلے میں کچھ ہنٹس دیتا ہوں۔ وہ امریکہ کا دشمن ہے، ہم امریکہ کے یار۔ وہ خدا کو نہیں مانتے، ہم خدا پر جان دیتے ہیں۔ ان کے پاس ڈالرز کے انبار ہیں اور ہم کنگار۔ وہاں کرپشن کرنے والے کو تختہ دار پر لٹکایا جاتا ہے، اور یہاں اب تک تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ میں کس دوست کی بات کر رہا ہوں۔ نہیں سمجھے تو کوکو میلن لگائیں، باقی سب میرے ساتھ آئے۔ پاکستان اور چائنا ان تمام ڈفرنس کے باوجود بہترین دوست ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ یہ دوستی ہمالیہ کی چوٹیوں سے زیادہ بلند، سمندر سے زیادہ گہری، شہد سے زیادہ شیریں اور فولاد سے زیادہ مضبوط ہے۔ چاہے وہ سی پیک پروجیکٹ کے تحت پاکستان کی سنگلاخ پہاڑیوں اور وسیع وادیوں کے درمیان سڑکوں کا جال بچھانا ہو، پاکستان کو نیوکلیر پاور بنانے میں کردار نبھانا ہو، یا جب پاکستان کا بے وفا امریکی دوست نازک موڑ پہ اس کی کمر میں چھرا گھونپے تو سیسا پیلائی دیوار کی طرح پاکستان کی پشت پناہی کرنا ہو۔ اس دوستی کے نتیجے میں پاکستان کو فائدہ ہی فائدہ ہوا ہے۔ لیکن آج ہم نہ تو نیوکلیر پروگرام کی بات کریں گے اور نہ ہی سی پیک کی، بلکہ آج ہم بات کریں گے اس دوستی کے نتیجے میں جنم لینے والی ایک ایجاد کی، جس کی آمد نے دنیا میں ایک طوفان کھڑا کر دیا ہے، عالمی دفاعی مارکیٹس میں سپر پاور کی منوپلی کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ JF-17 Thunder performed very well during Operation Sindoor. Somalia is in talks with Pakistan to buy 24 JF-17 fighter jets. پاکستان اپنے ایئر کرافٹ دینے جا رہا ہے آذربائیجان کو۔ $4.6 billion deal signed between Azerbaijan and Pakistan, under which Baku will acquire 40 JF-17 fighter jets from Islam. پاک چین اتحاد کی صلاحیتوں کے ملاپ کی بدولت وجود میں آنے والی یہ شے ایک جنگی طیارہ ہے، دی JF-17 تھنڈر۔ سرحد کے اندرون خانہ قبائلی علاقوں میں موجود اینٹی پاکستان جہادیوں کے ٹھکانوں پہ بم گراتا ہے۔ کبھی سرحد کے بعد ایران میں موجود پاکستان دشمن سرمچاروں کے پاس موت کا پیغام لے جاتا ہے۔ کبھی افغانستان میں موجود کلعدم TTP کے ٹھکانوں کو تباہ کراتا ہے، اور جب مشرقی پڑوسی کا طیارہ مہمان بن کر پاکستان کی سرحدی حدود میں آتا ہے تو پاکستان کا جنگی پرندہ بھرپور استقبال کرتے ہوئے اسے زمین پہ گراتا ہے، اور پھر گراؤنڈ پہ موجود دفاعی اہلکار کی جانب سے مہمان کو فینٹاسٹک ٹی پلا کر واپس روانہ کر دیا جاتا ہے۔ I hope you like the tea. The tea is fantastic. Thank you. آج یہ جنگی طیارہ سبز ہلالی پرچم کے ناقابل تسخیر دفاع کی شناخت اور دفاعی خود مختاری کی علامت بن چکا ہے۔ کئی ممالک اس طیارے کو اپنے فضائی بیڑے میں شامل کرنے کی ریس میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن آج جب دنیا بھر میں JF-17 کی واہ واہ ہو رہی ہے تو تعریف کی شورش میں اس ماسٹر پیس کی تعمیر کی کہانی کہیں دب گئی ہے۔ آج میں یہ کہانی آپ کو سناؤں گا، کیسے ایک بے وفا دوست کی بے وفائی نے پاکستانی فیصلہ سازوں کو ایک دفاعی ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش میں لگایا۔ اس کی تفصیل بتاؤں گا، اور سب سے اہم یہ کہ اس طیارے میں ایسی کیا بات ہے کہ عالمی مارکیٹس ڈسٹرب ہو رہی ہیں۔ دنیا کے کئی ممالک اس طیارے کو خریدنے میں دلچسپی دکھا رہے ہیں، اس کا بھی جواب ڈھونڈ لاؤں گا۔